محبت رسول امتحان لیتی ہے۔ جب ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی کی محبت امتحان لیتی ہے۔ جب ہم غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو غوث اعظم کی محبت امتحان لیتی ہے۔ جب ہم خواجہ صاحب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو خواجہ صاحب کی محبت امتحان لیتی ہے۔ جب ہم صابر پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو صابر پاک کی محبت امتحان لیتی ہے۔ جب ہم اعلیٰ حضرت کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی محبت امتحان لیتی ہے۔ قسم خدا کی ذرا دیکھو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک صحابی رسول جن کا نام ہے حضرت طلحہ بن برہ، محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ طلحہ بن برہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ واقعی مجھ سے پیار کرتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن برہ سے ارشاد فرمایا، طلحہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو جاؤ، تم اپنے گھر چلے جاؤ اور ماں کی گردن کاٹ کر کے لے کے آؤ۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا نبی نے؟ حضرت طلحہ بن برہ سے اپنی ماں کی گردن کاٹ کر کے لے کے آؤ۔ ذرا سوچو، نبی نے حضرت طلحہ بن برہ سے فرمایا ماں کی گردن، ماں سے کتنا پیار کیا جاتا ہے، ماں کے قدم کے نیچے اللہ کے رسول نے جنت قرار دیا ہے، لیکن نبی نے فرمایا جاؤ تم گھر چلے جاؤ اور اپنی ماں کی گردن کاٹ کر کے لے کے آؤ۔ حضرت طلحہ بن برہ نے جیسے ہی نبی کا فرمان سنا ہے گھر کی طرف چلنے لگے ہیں، اور جیسے ہی چلے ہیں، چلنے کے بعد جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی کو حکم دیا، ارشاد فرمایا علی طلحہ بن برہ کو روک لو۔ روک کر کے جیسے ہی لائے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا طلحہ کدھر جا رہے تھے؟ یا رسول اللہ ماں کی گردن کاٹ کے نہیں لانی ہے کیا؟ میرے آقا نے فرمایا طلحہ میں تو تم سے محبت کا امتحان لے رہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ میں نے تمہارا امتحان لے لیا ہے، تم امتحان میں مکمل کامیاب ہو چکے ہو۔ طلحہ میں رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میں رشتوں کو زور سے بولو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ طلحہ میں باپ بیٹے کو الگ کرنے نہیں آیا ہوں، میں ماں بیٹی کو الگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں نے تو تمہارا امتحان لیا تھا کہ طلحہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ لگاؤ، یہ ہوتی ہے محبت رسول۔ جب ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے تو پھر ہمیں محبت کے حق ادا کرنا چاہیے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے جو انسان محبت کا دعویٰ کرے اور اس پر پورا نہ اترے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، دعوے کے لیے دلیل دی جاتی ہے۔ محبت کرنا چاہیے۔ ہم کہتے رہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ ہم کہتے رہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، سٹا ہم کھیلتے ہیں۔ ہمیں نبی سے محبت ہے، رشوت ہم لیتے ہیں۔ ہمیں نبی سے محبت ہے، پاک دامن عورتوں پہ تہمت ہم لگاتے ہیں۔ ہمیں نبی سے محبت ہے، بھائی کا حق ہم مارتے ہیں۔ ہمیں نبی سے محبت ہے، مسلمان بھائی کی مینڈ ہم کاٹتے ہیں۔ یہ کیسی نبی سے محبت ہے؟ ابھی تک تم نہیں پہنچے ہو، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں نبی سے محبت کیا ہوتی ہے۔ سننا چاہتے ہو؟ ذرا بتا دوں آپ کو۔ دیکھو نبی سے پیار کیا ہوتا ہے، سچ بولنا محبت رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ سچ بولنا محبت رسول ہے۔ کسی سے اگر وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا محبت رسول ہے۔ کسی نے اگر دل دکھایا ہے اس کو معاف کر دینا یہ محبت رسول ہے۔ اور چھوٹوں سے پیار کرنا یہ محبت رسول ہے۔ بڑوں کا احترام کرنا یہ محبت رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اللہ تیرے نبی سے محبت کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرے نبی سے پیار کرو، نتیجہ یہ دوں گا، ریزلٹ یہ دوں گا، بینیفٹ یہ دوں گا، یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا، تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا اور تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دوں گا۔ تمہیں جنت میں داخلہ زور سے بولو عطا کر دیا جائے گا۔ یہ ہے محبت رسول، اسے کہتے ہیں محبت رسول۔ ہم تو کیا کہتے ہیں نبی سے محبت ہے، شراب مسلمان پی رہا ہے، سب سے زیادہ مسلمان شراب پیتا ہے۔ قسم خدا کی آج اگر مسلمان شراب پینا بند کر دینا تو شراب کی بٹیوں کو آگ لگ جائے گی۔ بس یقین مانو اگر مسلمان جوا کھیلنا بند کر دینا تو جوا کے اڈوں کو آگ لگ جائے گی۔ سچائی پیش کر رہا ہوں، ذرا اندازہ لگائیے شراب کی کتنی بڑی نحوست ہے۔ اے میرے
مسلمان بھائیو چھوڑ دو اس شراب کو، یہ وہی شراب ہے جس سے جو ہے دل عبادت سے اکتا جاتا ہے اس کے پینے سے، یہ وہی شراب ہے جو ماں بیٹی بہن کے درمیان فرق ختم کر دیتی ہے، یہ وہی شراب ہے یقین مانو جو گاؤں گاؤں کو لڑا دیتی ہے، جو کھریا کریا کو لڑا دیتی ہے، اسی شراب سے بچو۔ حضور علیہ السلام کے ایک چچا زاد بھائی ہیں جن کا نام ہے حضرت جعفر طیار، محبت سے بولو سبحان اللہ، کیا نام ہے؟ زور سے بولو، جعفر طیار۔ کتنا پیارا نام ہے جعفر طیار، جعفر طیار۔ اندازہ لگاؤ جعفر طیار کون ہے معلوم ہے؟ بتا دوں آپ کو، سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو لبیک یا رسول اللہ۔ جعفر طیار کون ہے آپ کو بتاؤں؟ جب جنگ موتا ہوئی، جنگ موتا، حضور علیہ السلام نے 3000 کا لشکر وہاں پر بھیجا۔ سب سے پہلا جو سپہ سالار اسلام کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں دیا، ان کا نام تھا حضرت زید بن حارثہ۔ نبی نے فرمایا جب جنگ موتا میں جب اسلام کا جھنڈا جس کو سپہ سالار بنایا جائے گا ان کا نام زید بن حارثہ ہے، زید بن حارثہ ان کا نام ہے۔ جب زید بن حارثہ شہید ہو جائیں پھر جو ہے اسلام کا جھنڈا جو ہے حضرت جعفر بن طیار کو دے دیا جائے۔ جب جعفر بن طیار بھی جو ہے، جب جعفر طیار شہید ہو جائیں تو اسلام کی عظمت کا جھنڈا جو ہے عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں دے دینا۔ جب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے اپنا قائد بنا لیں۔ سبحان اللہ، ذرا اندازہ لگاؤ، تاریخ اسلام پیش کر رہا ہوں، ذرا سن کر کے جانا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب جنگ معطا ہو رہی تھی نا، مسلمانوں نے جیسے ہی ادھر سے وار کیا ادھر سے کافروں نے وار کیا، اور حضرت زید بن رواحہ نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا تو کافروں نے حضرت حضرت زید کو شہید کر دیا۔ جب حضرت زید کو شہید کر دیا پھر اسلام کا جھنڈا اٹھایا حضور کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار نے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، حضرت جعفر طیار نے، تو کافروں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ حضور کے سگے چچا زاد بھائی، ذرا دیکھنا میں آپ کو ایک پورا ایک مضمون بنا کے پیش کر رہا ہوں، ذرا سننا، تھوڑا سا بھی ذہن آپ کا میری تقریر سے ہٹا پوری تقریر ذہن سے باہر نکل جائے گی۔ جعفر طیار کو بھی کافروں نے شہید کر دیا، دایاں بازو بھی کاٹ دیا حضور کے سگے چچا زاد بھائی کا۔ انہوں نے پھر جھنڈا اسلام کا بائیں ہاتھ میں لے لیا، کافروں نے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد جو عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، ادھر تو جنگ معطا ہو رہی تھی اور ادھر حضور جو ہے مدینے میں جنگ معطا کا نقشہ بیان کر رہے تھے۔ میرے بریلی کے امام کا قلم عشق رسول میں جھوم کر کے بولا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی نے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، صحابہ کرام کو، اے میرے صحابہ، اسلام کی جب لڑائی شروع ہوئی نا، سب سے پہلے زید بن حارثہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، کافروں نے ان کو شہید کر دیا۔ پھر میرے چچا زاد بھائی جعفر طیار نے اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لیا، کافروں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، کافروں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب مسلمانوں نے جو ہے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا لیا، حتی فتح اللہ علیہم۔ جب خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا، اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی سیدی سرکار عاصم میاں صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ خالد بن ولید کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، حتی فتح اللہ علیہم علی ید خالدہ۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، ذرا سنو۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جعفر طیار کی بات بتا رہا ہوں، حضور کے چچا سگے چچا ذات کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کیا ہوا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ نبی مدینے میں موجود ہے، سبحان اللہ، حضور نے اوپر چہرہ دیکھا، اوپر اور چہرہ دیکھ کے آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہے، سلام کا جواب کسے دیا؟ تو حدیث شریف میں آتا ترمذی شریف کی، نبی نے فرمایا کہ وہ تمہیں معلوم نہیں ہے جنگ مؤتہ میں میرے ایک چچا زاد بھائی جعفر طیار شہید ہو گئے تھے، ابو طالب کے بیٹے جعفر طیار حضرت علی کے بھائی۔ کہاں یا رسول اللہ؟ کہا ابھی وہ اڑ کر کے جا رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے جنگ میں، اللہ نے ان کو 2 پر عطا فرما دیے، سبحان اللہ۔ اس کے بدلے میں 2 پر اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دیے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، اب انہوں نے مجھے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جنگ کے اندر میں نے داہنے ہاتھ میں جھنڈا لیا، کافروں نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ دیا، پھر میں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا لیا، کافروں نے میرا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا، یا رسول اللہ پھر مجھے شہید کر دیا۔ نبی نے فرمایا جعفر طیار کو میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے مجھے 2 پر عطا فرما دیے، ان پروں سے کیا کرتے ہو جعفر طیار؟ یا رسول اللہ ان پروں سے میں اڑ کے جنت میں جاتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے وہ جنت کی نعمتیں چن چن کر کے میں کھا لیتا ہوں، میں جنت کی نعمتیں چن چن کر کے کھا لیتا ہوں، مزے لیتا ہوں۔ جب میرا دل چاہتا ہے میں جنت میں چلا جاتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے میں مدینے میں آ جاتا ہوں، سبحان اللہ، جب میرا دل چاہتا ہے میں اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہوں اور میں مزے لیتا ہوں، ان جنت کی نعمتیں چن چن کر کے کھاتا ہوں۔ یہی جعفر طیار ہے، حضور کے چچا سگے چچا زاد بھائی۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور لانے کے بعد جو ہے جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جعفر طیار کی 4 عادتیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کتنی عادتیں؟ زور سے بول دو۔ 4۔ ارے پیچھے والے بول دو یار، سبحان اللہ۔ میرا آپ نہیں بولیں گے میرا کوئی گھاٹا نہیں ہے، آپ نہیں بولیں گے آپ ہی کا گھاٹا ہے اس میں، اس لیے کہ ویسے تو ہمیں توفیق ملتی نہیں ہے، اللہ کے بندو ان جلسوں میں ہی بول دیا کرو، سبحان اللہ۔ 4 عادتیں بہت پسند ہیں۔ جبریل امین نے کہا، آپ نے فرمایا جعفر تمہارے اندر 4 عادتیں کون سی ہیں؟ یا رسول اللہ پہلی عادت تو میری یہ ہے زمانے جاہلیت میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، یعنی شراب حرام ہونے سے پہلے میں نے شراب کو نہیں پیا تھا۔ آقا نے فرمایا دوسری عادت کون سی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ جعفر طیار نے کہا یا رسول اللہ زندگی میں کبھی زنا کے قریب نہیں گیا ہوں، زندگی میں نے کبھی بدفعلی نہیں کی ہے، میں نے کبھی زنا نہیں کیا ہے۔ تیسری عادت کون سی ہے؟ یا رسول اللہ زندگی میں زمانے جاہلیت میں نے کبھی بت پرستی میں نے نہیں کی ہے، میں نے کسی صنم کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا ہے، میں نے ماتھا نہیں ٹیکا ہے۔ چوتھی عادت کون سی ہے؟ کہ یا رسول اللہ چوتھی عادت میری یہی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ حضور کے چچے سگے چچا زاد بھائی کے ذرا تقوی کے عالم دیکھو، گناہوں سے کتنی نفرت ہے، یہ ان کا تقوی تھا، تب اللہ پاک نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، اللہ پاک نے ان کو جو ہے جنت میں جانے کے لیے 2 پر عطا فرمائے، اسی وجہ سے ان کا لقب جعفر طیار تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت مختار دو عالم کانفرنس حضور سیدی سرکار عاصم میاں صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آج ہم شراب کی نحوست میں گھرے پڑے ہیں۔ جب میں دلی کے اندر پڑھائی کر رہا تھا، انگلش کورس کرنے کے لیے میں گیا تھا، بتا دیتا ہوں یہ بات بیچ میں، معلوم ہے بقرعید کی نماز میں نے دلی کے اندر بٹلہ ہاؤس ذاکر نگر میں پڑھی، اسٹریٹ نمبر 22۔ تو قاری شیخ صاحب میں جیسے ہی نماز پڑھ کے نکلا نا، ایک دکان کے سامنے لائن لگی ہوئی تھی۔ اب جو ہے میں نے دیکھا یہ لائن کیسی ہے، کسی نے کہا سید صاحب یہ لائن شراب کی دکان کے آگے لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! میں نے کہا کہ یہ غیر مسلم ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا حضور ان میں 90% جو ہے مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا دل پھٹ گیا، کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ابھی بقرعید کی نماز میں صرف 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا، ذرا اندازہ لگاؤ یعنی ایک مسلمان کتنا زیادہ ہے۔ تم نے سنا نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ان سے پوچھ لو، شراب کی اگر 1 بوند کنویں کے اندر ڈال دی جائے تو کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات مولا علی نے فرمایا جس کنویں کے اندر شراب
شراب کی ایک بوند گر جائے، پھر اس کنویں کے اوپر مسجد کا مینارہ بنایا جائے، اس مینارے پہ میں کبھی اذان نہیں پڑھوں گا۔ مولا علی نے فرمایا جس دریا کے اندر شراب کا قطرہ گر جائے، پھر وہ دریا سوکھ جائے، پھر اس کے اوپر پانی، اس کے اوپر گھاس جم جائے، اس دریا کی گھاس کو جو ہے میں اپنے جانوروں کو کبھی چرنے نہیں دوں گا، جانوروں کو کبھی گھاس نہیں ڈالوں گا۔ اندازہ لگاؤ ذرا شراب کی کتنی مذمت ہے۔ چھوڑ دو اس شراب کو، ان گناہوں کو اگر تم چھوڑ دو گے اللہ تبارک و تعالی زندگی میں تمہیں خوشیاں عطا فرما دے گا، آخرت میں تمہیں سرسبز و شادابی عطا فرما دے۔ بے شک زندہ باد زندہ باد۔ بہت جامع گفتگو ہو رہی ہے۔ گناہوں میں لطفت ہے ہم، اندازہ لگاؤ، اور ہمارے ہیں محبت کے دعوے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نبی سے محبت ہے یار، یہ کیا نبی سے محبت ہے؟ نبی سے محبت وہ ہوتی ہے جو کردار میں نظر آتی ہے، سبحان اللہ، جو کریکٹر میں نظر آتی ہے، جو کردار میں نظر آتی ہے، اسے نبی کی محبت کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ذرا دیکھو بتانا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ سجانے والوں، اپنا قیمتی وقت قربان کر کے جلسے میں آنے والوں، بے شک شان مصطفیٰ دیکھو، پھر سیرت کی جھلکی دیکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، اور صحابہ کرام نے ایک نے کہا یار حضرت آدم کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو صفی اللہ بنا لیا، سبحان اللہ۔ تو حضرت دوسرے نے کہا حضرت ابراہیم کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنا لیا۔ تیسرے نے کہا یار حضرت اسماعیل کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو ذبیح اللہ بنا لیا۔ چوتھے نے کہا کہ حضرت موسیٰ کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنا لیا۔ اتنے میں مختار دو عالم تشریف لے آئے، سبحان اللہ، اور ارشاد فرمایا آپ نے جو تم ابھی گفتگو کر رہے تھے میں نے سن لیا۔ حضرت آدم کی شان یہی ہے، وہ صفی اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی شان یہی ہے، وہ خلیل اللہ ہے۔ حضرت اسماعیل کی شان یہی ہے، وہ ذبیح اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی شان یہی ہے، وہ کلیم اللہ ہے۔ لیکن سنو، الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخرا، اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ تو نبی کی شان کیا ہے؟ شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہو۔ نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وبیدی لواء الحمد، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، قیامت کے دن سارے اولاد آدم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ مقام محمود ملے گا اس پہ فخر نہیں ہے، آقا شفاعت کبریٰ ملے گی اس پہ فخر نہیں ہے، آقا سب سے پہلے شفاعت کرو گے اس پہ فخر نہیں ہے، یا رسول اللہ جنت کے مالک کو اس پہ فخر نہیں ہے، آقا آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہو اس پہ فخر نہیں ہے۔ میرے بریلی کے امام کا قلم عشق رسول میں جھوم کر کے بولا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ بابا کوئی مرد قلندر کھڑا ہو جائے، کھڑے ہونے کے بعد نعرہ لگائے، ہے کوئی عاشق مصطفیٰ کھڑا ہو جائے دم تیزی کے ساتھ ذرا اللہ اکبر۔ کیا بات ہے سید صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے حضرت، جواب نہیں، باپ بابا باپ بابا ماشاءاللہ، جی جی انشاءاللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، محبت سے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ حدیث سنا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے حدیث شریف؟ میں نے پہلے کہا میں لطیفے نہیں سناتا ہوں کیونکہ تقریر میں انقلاب جو ہے لطیفے سے نہیں آتا ہے، تقریر میں انقلاب جو ہے اپنے سفر بتانے سے نہیں آتا ہے، تقریر میں انقلاب حدیث رسول سے آتا ہے، تقریر میں انقلاب جو ہے نہ قرآن کی آیت ترجمہ تفسیر سے آتا ہے تو حدیث پاک ترجمہ تشریح سے آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، نبی کی شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں۔ آقا کس پہ فخر ہے آپ کو؟ نبی کریم نے فرمایا مجھے اپنے
اس امتی پہ فخر ہے، مجھے اپنے اس غلام پر فخر ہے، خیر الناس من ينفع الناس، جو اپنے سے زیادہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے سوچتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے حضرت، بہت اچھا پیغام ہے اور ماشاءاللہ۔ اپنے لیے کیا سوچ رہے ہو تم؟ اپنے لیے مسلمان سوچتا ہے کہ میں 1000 روپے میٹر والا کپڑا پہنوں، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے سوچتا ہے کہ وہ جو ہے 20 روپے میٹر والا کپڑا پہنے۔ اپنے لیے تم سوچتے ہو کہ ہم جب بڑی بڑی گاڑیوں میں اوڈی فورچونر بڑی بڑی کروڑوں کی گاڑیوں میں سفر کریں، مگر اپنے بھائی کے لیے سوچتے ہو کہ وہ ایسے ہی جھوپڑ پٹی میں ٹائم گزار کے چلا جائے۔ ہاں، تم کامل مسلمان نہیں بن سکتے ہو، تم پکے مسلمان نہیں بنو گے۔ پکے مسلمان تم تب بنو گے، احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کمپلیٹ مسلمان بنا دے گا۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تب بنو گے تم کمپلیٹ مسلمان۔ اللہ اکبر، پسند نہیں کر رہا اور اپنے لیڈر کو تو بالکل دیکھنا نہیں چاہ رہا، امام کو تو بالکل دیکھنا نہیں چاہ رہا۔ اور اگر جمعے میں نا 500 روپے کسی نے دے دیے دھوکے سے امام صاحب کو، 500 روپے، تو دوسرا اس سے پوچھتا تو نے کتنے دے دیے، تو نے کتنے دے دیے؟ وہ کہتا ہے یار آج کے دور میں تو بڑی مہنگائی کا زمانہ ہے، 500 روپے کیا ہے، جمعے کے دن ہم نے دے دیے 500 روپے۔ تو وہ کہتا ہے اس سے یار 500 تو نے اتنے کیوں دے دیے، 20 روپے دے دیتا۔ بتاؤ، کچھ لوگوں کی ذہنیت ہے یہ، اندازہ لگاؤ ذرا۔ ارے میرے بھائی، اللہ نے تو نے اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والے امام صاحب کو 500 روپے اگر تو نے دے دیے، اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں وہ برکت عطا فرمائے گا من حیث لا تحتسب، جہاں پر تیرا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حق ہے حق ہے حق ہے، بے شک بے شک، اندازہ لگاؤ زندہ باد ذرا۔ زندہ باد، حق ہے حضرت ماشاءاللہ۔ امتی وہی ہے جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ بے شک بے شک، یہ جلسہ کرا کے تم نے دوسروں کے بارے میں تو سوچا ہے کہ اچھا پیغام پہنچ جائے گا، ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں گے، قیامت کے دن اس عمل تو اس لائق نہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے، نبی کے ایک نگاہ کرم مل جائے گی اور ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ بڑی محبت سے آپ لوگ سن رہے ہیں، حضرات گرامی سلامت رہیں، خوش رہیں۔ اب نبی نے کیا فرمایا کہ سچا مسلمان وہی ہے جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن ذرا دیکھو، یہ بات کہے بغیر میں اپنی تقریر کمپلیٹ نہیں کروں گا، اور اس کے بعد آپ کو ایک شاندار واقعہ بھی سننا ہے، اس کے بعد اپنی تقریر میں اختتام کی طرف لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج ہم نے جو ہے اپنے غریب لوگوں کو مشکل گھاٹیوں سے گزارنے پر دشوار کر دیا ہے، یعنی کہ امیر لوگوں نے غریبوں کا جینا دشوار کر دیا ہے۔ کڑوی باتیں ہیں، اگر میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا، ذرا سن کر کے جانا۔ لیکن کڑوی دوائی جلدی اثر کرتی ہے، جلسے سے انقلاب آنا چاہیے۔ ذرا سنو، بتانا چاہتا ہوں، آج کے مہنگائی کے دور میں تو یار یعنی گھر چلانا ہی بڑا مشکل ہے۔ ذرا دیکھو ایک غریب انسان کو دیکھو جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں، جس کے پاس 4 بیٹیاں ہیں، اس غریب میں اس مہنگائی کے دور میں تو یعنی کہ گھر چلانا ہی بڑا مشکل ہے، ذرا اندازہ لگاؤ۔ لیکن آج کے دور میں ایسی رسم پائی جا رہی ہے، یعنی کہ ہر انسان جو ہے یعنی کہ دعویٰ کر رہا ہے، یعنی کہ شادی کے موقع پہ رسم و رواج کے دعوے ہیں۔ ذرا سنو، بتانا چاہتا ہوں، دل کے کانوں سے سنو، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کہ غریب انسان ہے جس کی 4 بیٹیاں ہیں، جس کی 3 بیٹیاں ہیں، صبح کو جب وہ کام کر کے آتا ہے، شام کو جب اس کی نظر اپنی بیٹی کے چہرے پہ پڑتی ہے، جوان بیٹی تو جس کا ہاتھ تھامنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں، جس کے سر کے بال سفید ہونے لگے ہیں، اس کی نیند اس کی حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کہ یہ معاشرہ، جب یہ ظالم معاشرہ 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہا ہو، 20 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہا ہو، اس زمانے میں ذرا اندازہ تو لگاؤ، یعنی کہ ہر انسان کو 10 لاکھ چاہیے، ہر انسان کو 20 لاکھ روپے چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دیکھو ذرا، فرشتے ہیں فرشتے، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ ان کے اندر نفسانی تقاضا ہے۔ ارے ہم انسان ہیں انسان،
ہمارے اندر نفسانی تقاضا موجود ہے، یہی بیٹی ہے، اس کے اندر بھی بشری تقاضا موجود ہے۔ جب اس کی عمر 22 سال آ گئی، اس کی عمر 24 سال آ گئی، اس کی عمر 30 سال آ گئی، لیکن غریبی کی وجہ سے کوئی اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج لوگ کہتے ہیں سید صاحب 10 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی، سید صاحب 15 لاکھ لڑکیاں اپنے مسلمان گھروں سے بھاگ گئی ہیں۔ تم نے اندازہ لگایا کس وجہ سے یہ معاملہ درپیش آیا؟ تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، جب کوئی غریب بیٹی کا ہاتھ نہیں تھامتا ہے، پھر ایک کافر آتا ہے، ایک مشرک آتا ہے، ایک ناپاک آتا ہے، اور آنے کے بعد تھوڑا پیلا اس کو دکھاتا ہے، اور پیلا دکھانے کے بعد کہتا ہے چلو تم میرے ساتھ چلو، تمہارے باپ سے جہیز بھی نہیں لوں گا۔ چند مہینے اس کے ساتھ لطف اندوز ہونے کے بعد اس کو کاٹ کے گڈھے میں ڈال دیتا ہے، اس کو گٹر میں پھینک دیتا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ مسلمان بیٹی کا ایمان کیوں لٹ گیا؟ توحید کی امانتیں اس کے سینے سے کیوں نکل گئی؟ رسالت کا اقرار اس کے سینے سے کیوں نکل گیا؟ اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے، اسی جہیز کی وجہ سے ہماری غریب مسلمان بیٹیوں کا ایمان لٹ رہا ہے۔ میرے بھائی، اگر اللہ نے تجھے 3 بیٹے دیے ہیں یا 2 بیٹے دیے ہیں، کسی غریب بیٹی کو اسے اپنے نکاح میں لے کر کے آ جانا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ یا رسول اللہ، عمل تو اس لائق نہیں ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن آقا جب تمہارے غریب امتیوں کا ایمان لوٹا جا رہا تھا، اس وقت میں نے بغیر جہیز کے شادی کر کے اس کا ایمان لٹنے سے بچایا تھا۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے تو نے میرے غریب امتیہ کا خیال کر لیا تھا، تو نے تو اپنا کام کر دیا تھا۔ سن، میرا معاملہ تو یہ ہے، میں تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہوں۔ تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، تکلیف گنبد خضرا والے کو ہوتی ہے، تو نے اپنا کام کر دیا تھا۔ سن، آج میں اپنا کام کر دوں گا۔ آج قیامت کے دن میں تجھے لاوارث نہیں چھوڑوں گا، تنہا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ شفاعت کبریٰ فرما کے آج میں تجھے جنت کا حقدار بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت مختار دو عالم کانفرنس، حضور سیدی سرکار شاہ محمد عاصمیہ صاحب قبلہ، ماشاءاللہ۔ غریب بیٹیوں کا درد کون سنے گا؟ اسے بیان کون کرے گا؟ یار ہماری وجہ سے ان کا ایمان لٹ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سوچو، کچھ تو سوچو، غریب لوگوں پہ رحم کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زمین والوں پہ رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا، اللہ پاک تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ ذرا اندازہ لگاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کا پردہ فاش مت کرو، ایک دوسرے کے عیب کو چھپا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیب کو چھپا لے گا۔ سبحان اللہ، تمہارے عیب کو چھپا لے گا۔ لیکن آج تو یہ ہے نا، شادی کے معاملے کیسے ہیں ذرا سننا، بتا کر کے جا رہا ہوں۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، بڑی توجہ سن رہی ہیں ماشاءاللہ، اور سب لوگ سن رہے ہیں، ادھر والے سب، میرا دل بڑا خوش ہو رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ذرا دیکھو آج اپنے شادیوں کا ماحول دیکھو یار، ہم مسلمان ہیں، مسلمان جب شادی کا موقع آتا ہے نا، قسم خدا کی ذرا دیکھو، ماں ناچتی ہے بیٹا دیکھتا ہے، بیٹی ناچتی ہے باپ دیکھتا ہے، بہن ناچتی ہے بھائی دیکھتا ہے، بیوی ناچتی ہے شوہر دیکھتا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، شادی میں گلے کھلے ہوئے چل رہے ہیں، کھلے ہوئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ذرا اندازہ لگاؤ اس گھر میں کیسے برکت نازل ہو جائے گی۔ نبی نے فرمایا جس گھر کی عورتوں کی پائلوں کی آواز جو ہے باہر کا غیر مرد سن لے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے مردوں کی دعا کو رد کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں تو ہمیں جو ہے پردے کا نظام بھی دینا ہوگا، شریعت مصطفیٰ کو لاگو کرنا ہوگا۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ الزام لگا رہے ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اگر کسی کے بس یہ آخری چند جملے میرے سماعت کر لیجئے۔ جی، جب نا کسی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں نا، یا کسی کا بیٹی کا، تو پوچھ لے بھئی وہ لڑکا کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے، تو بعض انسان جو ہے نا بھج کر بہت مارتا، کمیاں نکالتا بہت زیادہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اندازہ لگاؤ ذرا،
لڑکی کے باپ سے ہزار اختلاف رکھو لیکن بیٹی پورے معاشرے کی بیٹی ہوتی ہے، بے شک بے شک معاشرے کی بیٹی ہوتی ہے، سوسائٹی کی بیٹی ہوتی ہے۔ قسم خدا کی جو ہے اس کے بارے میں ایسا مت بولنا، بول دینا کہ سب صحیح ہے رشتہ کر لو، اس لیے عیب چھپانا۔ اب ایک حدیث شریف ایسی پڑھنے والا ہوں دل خوش ہو جائے گا، مچل جائے گا۔ یہ حدیث شریف شاید آپ نے اس سے پہلے بھی کبھی نہیں سنی ہوگی، ذرا سنیے اور محبت سے بول دو، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ مجھے یقین ہے جب میں حدیث شریف جلسوں کے اندر پڑھتا ہوں نا تو حدیث شریف تو وہ چیز ہے جو مرجھائے ہوئے اور پتھر دل کے اندر بھی انقلاب لے آتی ہے، بے سبحان شک بے شک، زندہ انقلاب لے آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی سو گئے ہیں، دیکھ رہا ہوں میں کچھ لوگ سو گئے ہیں۔ اچھا ایسے موقع پہ نیند بہت آتی ہے انسان کو، سو جاتا ہے انسان، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا، سبحان اللہ۔ لیکن اگر کچھ دوسرا رقاصہ، کوئی ناچنے والی، کوئی جہاں پہ جو ہے ڈانس پارٹی ہو وہاں پہ انسان نہیں سوتا، وہاں دل بے چین رہتا، بے چین، اور یہاں دل چین میں ہے، تو جہاں چین میں ہوگا وہاں نیند آ جاتی ہے، اور جہاں دل بے چین ہوتا ہے وہاں نیند نہیں آتی ہے۔ یہ تم نے چین والا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو دولت پور کے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں بھی چین عطا فرمائے، مرنے کے بعد قبر میں بھی چین عطا فرمائے، کل قیامت کے دن بھی تمہیں چین عطا فرمائے۔ واہ واہ واہ، آمین۔ بہت بڑی دعا کر دی سید صاحب، بہت بڑی دعا کر دی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چین عطا فرمائے۔ اب ذرا سنیے حدیث شریف سن لو محبت سے، اور محبت سے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ذرا دیکھو کسی کا پردہ فاش مت کرنا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کو گئے، کہاں گئے زور سے بولو، جب معراج کو گئے، جب لامکان میں گئے، اور اس واقعے کو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری نے رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، کہاں گئے ہمارے نبی، زور سے بول دو، معراج کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے۔ جب ہمارے نبی گئے، غور سے سننا، بڑا مزہ آئے گا اس واقعے کو سننے میں۔ جب ہمارے نبی اللہ کی زیارت کرنے کے لیے گئے نا لامکان کے اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی زیارت کرنے کے بعد جب نبی جنت میں تشریف لے کر کے آئے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک صندوق نبی نے وہاں پر دیکھا، صندوق دیکھا، صندوق، دولت پور کے زندہ دل جنتی مسلمانوں میری طرف دیکھو۔ نبی نے کیا دیکھا، زور سے بولو، ایک صندوق دیکھا، صندوق، لائٹ آ جائے گی، وہ اپنا کام ہوتا رہے گا، پیچھے والے بول دو سبحان اللہ، ایک صندوق دیکھا، سبحان اللہ۔ اب اس صندوق کے اندر کیا تھا معلوم ہے؟ یا اللہ صندوق کھول کر کے دیکھ لو، جب صندوق کھولا نا اس کے اندر جنتی جبہ نظر آیا۔ کیا نظر آیا، زور سے بولو، جنتی جبہ، اس کے اندر جنتی جبہ نظر آیا۔ عرض کی یا اللہ یہ جنتی جبہ میں زمین پہ لے کر کے جانا چاہتا ہوں، جنت سے زمین پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، یا اللہ اجازت ہے۔ رب نے فرمایا حبیب ہم تو تمہاری رضا چاہتے ہیں، جیسے تم راضی ہو جاؤ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے نبی زمین پہ جبہ لے کر کے آئے نا، یار غار مصطفیٰ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر تشریف لائے، نبیوں کے بعد جن کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، یا رسول اللہ یہ جنتی جبہ مجھے دے دیجئے۔ نبی نے ارشاد فرمایا صدیق اس جبے کا کیا کرو گے؟ میرے اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی زمین پر جانے کے بعد یہ جبہ تم اسی کو دینا جو میرے رازوں کو پہنچ جائے، جو میرے راز کو پہنچ جائے، اسی کو یہ جبہ دے دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اس جبے کو پہننے کے بعد جو ہے دنیا میں سچائی کو عام کر دوں گا، دنیا میں صداقت کو پھیلا دوں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تم نے بہت بڑی بات کہی ہے، لیکن تم اللہ کی مراد کو نہیں پہنچے ہو، لیکن تم اللہ کے رازوں کو نہیں پہنچے ہو۔ صدیق اکبر کو حضور نے جبہ عنایت نہیں فرمایا۔ پھر خلیفہ دوم فاروق اعظم تشریف لائے۔ کون فاروق اعظم؟
आजम, वो फारूक आजम जब तक नबी का कलमा नहीं पढ़ा था, चंद ऊंट एक लाइन में नहीं लगा सकते थे। उनका बाप खत्ताब उनको मारता था, लेकिन जैसे ही नबी का कलमा हजरत उमर फारूक आजम ने पढ़ लिया था, आधी दुनिया को उमर फारूक आजम ने एक लाइन में खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह, ये उमर फारूक आजम है। या रसूल अल्लाह, जन्नती जुब्बा मुझे दे दीजिए। क्या करोगे उमर फारूक आजम? आपने फरमाया की, या रसूल अल्लाह, जन्नती जुब्बा पहनने के बाद दुनिया में इंसाफ को कायम कर दूंगा, दुनिया में अदालत को कायम कर दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, उमर तुमने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन तुम अल्लाह की मुराद को नहीं पहुंचे हो, तुम अल्लाह के राजों को नहीं पहुंचे हो। हाँ जरा सुनना, बड़े धड़ल्ले से किसी भी पाक दमन औरत पे तुहमत लगा देते हो, हाँ किसी भी इंसान के ऐब जोई बयान करते हो, हदीस से दर्स लेकर के जाओ। फिर तीसरे नंबर पे खलीफा सोम उस्मान गनी तशरीफ लाए। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह, जोर से बोलो। उस्मान गनी, और ऐसी हया फरमाने वाले थे, ऐसी हया, जब से हुजूर के हाथ से बैत की उस्मान गनी ने, उस हाथ से जो है, जब से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमा शरीफ पढ़ा, हुजूर के हाथ में हाथ दिया, उस हाथ से आपने अपनी शर्मगाह को हाथ नहीं लगाया था। ये उस्मान गनी है। और जब नहाते थे ना, गुस्ल खाने के अंदर बंद होता था यानी कि दरवाजा, उसके बावजूद भी लुंगी पहन के नहाते थे, रान को रान से चिपका के नहाते थे, ताकि जो है बेहयाई नहीं होना चाहिए। ये होता है तकवे के आला दर्जे पे फाइज, जो अपने आप से भी शर्म करता है, जो अपने आप से भी हया करता है। ऐसी हया, ऐसा तकवा उस्मान गनी का कि मेरे नबी लेटे हुए हैं, हुजूर की जो तहबंद है लुंगी शरीफ जो है वो उसके पिंडलियां नजर आ रही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सिद्दीक अकबर ने इजाजत चाही, हुजूर ने उनको इजाजत दे दी, मिल गई, मुलाकात हुई, चले गए। उमर फारूक आजम दाखिल हुए, हुजूर ऐसे ही लेटे रहे, हुजूर की पिंडली हटी रही, लुंगी हटी रही। जब उस्मान गनी जब दाखिल होना चाहे, हुजूर ने फरमाया, उस्मान से कह दो वो रुक जाए बाहर। हुजूर उठ करके बैठ गए, अपनी लुंगी सीधी कर ली। जैसे लुंगी सीधी की, मेरे नबी ने उठ करके बैठ गए। मुलाकात हुई, जब चले गए, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अबू बकर दाखिल हुए, आप उसी तरीके से लेटे रहे, आपने लुंगी को सीधा नहीं किया। उमर फारूक आजम दाखिल हुए, आप उसी तरीके से लेटे रहे। उस्मान जब दाखिल हुए, आप उठ करके बैठ गए और अपने टखने को ढांक लिया। क्या वजह है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा बात ये है, अला अस्तहयी तस्तहयी मिनहुल मलाइका, क्या मैं उस आदमी से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करें? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मते सरकारे मदीना, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयदी सरकार शाह मोहम्मद आसिमिया साहब कबिला। हजरत उस्मान गनी से फरिश्ते भी क्या करते थे? जोर से बोलो, हया। नबी ने 2 बेटियां इनको अपने निकाह में दी हैं। उस्मान गनी को 2 बेटियां, अंदाजा लगाओ। लेकिन हजरत उस्मान ने कहा, या रसूल अल्लाह, जन्नत से जो जुब्बा लाए हो मुझे दे दीजिए। उस्मान तुम क्या करोगे? हजरत उस्मान ने कहा, या रसूल अल्लाह, जन्नती जुब्बा पहनने के बाद जो है दुनिया में शर्म को आम कर दूंगा, दुनिया में हया को लाजिम करार दे दूंगा, दुनिया में सखावत को आम कर दूंगा। नबी ने फरमाया, उस्मान तुमने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन तुम अल्लाह की मुराद को नहीं पहुंचे हो, तुम अल्लाह ताला के राजों को नहीं पहुंचे हो। अंदाजा लगाओ जरा, सिद्दीक अकबर को जुब्बा नहीं दिया, फारूक आजम को जन्नती जुब्बा नहीं दिया, उस्मान गनी को जन्नती जुब्बा नहीं दिया। अब चौथे नंबर पे हसनैन करीमैन के वालिद तशरीफ लाए, हजरत फातिमा के सरताज तशरीफ लाए, हुजूर के भाई तशरीफ लाए, मौलाए कायनात मौला अली तशरीफ लाए। कौन अली? वो अली जिनका नाम ले लेके आज आदमी खाना खाता है, वो अली जिनका नाम ले लेके आज आदमी पानी पीता है। कौन अली? वो अली जिनका नाम ले लेके आज आदमी भारी चीजों को उठा लेता है। अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिलों का सहारा अली अली, मौला अली तशरीफ लाए। और जैसे तशरीफ लाए ना, या रसूल अल्लाह, ये जन्नती जुब्बा मुझे दे दीजिए। नबी ने फरमाया, अली तुम क्या करोगे? सिद्दीक अकबर ने तो सदाकत को आम करने की बात कही है, फारूक आजम ने अदालत को आम करने की बात कही है, उस्मान गनी ने सखावत को आम करने की बात कही है। अली जन्नती जुब्बा लेकर तुम क्या करोगे? जवाब सुनना। हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, जन्नती जुब्बा पहनने के बाद मैं लोगों के ऐब
ऐब छुपाया करूंगा, लोगों के ऐब पर पर्दा डाल दिया करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का चेहरा मुस्कुरा गया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली लोगों के ऐब छुपाया करोगे, हाँ तुम अल्लाह ताला की मुरादों को पहुंच गए, तुम अल्लाह ताला के राजों को पहुंच गए। हुजूर ने वो जुब्बा जो है मौला अली को दे दिया, मौला अली ने उसको पहन लिया। सुभान अल्लाह। इस वाक़ये को बताने का मकसद मेरा ये है, किसी का ऐब बयान मत करना। मेरी कोई बहन है, वो अपनी किसी बहन का ऐब बयान ना करे। अगर किसी के अंदर ऐब है भी उसको छुपा लो। अगर किसी का एक ऐब छुपाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे क़यामत के दिन 70 ऐबों पे पर्दा डाल दे। वाह 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 वाह, क्या बात है हज़रत सैयद साहब क़िबला, माशाअल्लाह। बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह, वाकई। कितने 70 ऐबों पे पर्दा डाल देगा। लेकिन आज तो एक ऐब खुल जाए हमारा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उसको हम बताने से अपनी जबान खामोश नहीं करते हैं। जबान को कंट्रोल करो। बेशक जबान ये वही जबान है जो गांव गांव को लड़ा देती है, ये वही जबान है जो शहर शहर को लड़ा देती है, ये वही जबान है 200 दिरहम की जो करिया करिया को लड़ा देती है। हुजूर ने जब मुआज बिन जबल को यमन का काजी बना के भेजा था, आपने जो है बच्चे की तरह उनको समझाया था, मुआज बिन जबल यमन के काजी बनाकर भेज रहा हूँ, इस जबान से किसी का गलत फैसला मत कर देना, इस जबान से जो है किसी को तकलीफ मत देना। इसलिए कि सच्चा मुसलमान वो होता है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सच्चा मुसलमान वो है दौलतपुर के मुसलमानों जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं। सुभान अल्लाह। वो सच्चा मुसलमान है, वो कंप्लीट मुसलमान है, वो कामिल मुसलमान है। लेकिन ये हमें बनना पड़ेगा। जलसों का मकसद यही होता है ताकि हमारे अंदर जो गुनाह करने की आदत आ गई है उस गुनाह से हमारे अंदर नफरत आ जाए। गौसे आजम को सीरत सुनने का मकसद यही होता है कि गौसे आजम के नक्शे कदम पे हमारा अमल आ जाए। गौसे आजम से मोहब्बत करने का दावा है, यही मैंने शुरू में तकरीर में कहा, हमारे सिर्फ दावे हैं दावे। लेकिन गौर करो, गौसे आजम के चेहरे पे दाढ़ी थी। सुभान अल्लाह। क्या थी? जोर से बोलो। दाढ़ी। ख्वाजा साहब के चेहरे पे दाढ़ी थी, साबिर पाक के चेहरे पे भी दाढ़ी थी, आला हजरत के चेहरे पे भी दाढ़ी थी। आला हजरत के मस्तानो गौर करो, आला हजरत ने किसी का दिल नहीं दुखाया था, मुफ्ती आजम ने किसी की मैंड नहीं काटी थी, ताज शरिया ने किसी से वादा खिलाफी नहीं की थी। अगर हम दावा करते हैं, नारे लगाते हैं, तो इनके नक्शे कदम पे हमें अमल, जोर से बोलो, करना होगा। और इंशाअल्लाह ताला हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और अब शजरा मुझसे पहले भी सुनाया होगा कारी शकील साहब ने, लेकिन सुना के मैं भी जाऊंगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जितनी भी बार मैं आया हूँ यहाँ पे दौलतपुर में, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने शजरे की फरमाइश की है। और शजरे से नबी के जिक्र से अल्लाह ने मुझे भी ज़माने में हम भी किस लायक थे, लेकिन नबी के जिक्र से हम नबी के लिए अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं उनके जिक्र के लिए, और हुजूर हमारे ऊपर करम फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। बेड़ा पार हो जाता है। अब मोहब्बत से सुनना चाहते हैं, इधर वाले बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-ईसा, अल-ईसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुहिद, मुहिद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ है, और अब्दे
مناف کے بیٹے ہاشم ہے اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول۔ واہ واہ واہ، کھڑے ہو کے استقبال کیجئے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت مختار دو عالم کانفرنس حضور سیدی سرکار عاصم میاں صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ، عمل کی کوشش کرنا، عمل کی کوشش کرنا۔ آپ کا جلسہ نیٹ پہ گیا، پورا ہندوستان سنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے، دولت پور میں ہمارا آنا جانا سلامت رہے، اور آپ کا ہماری خانقاہ صابریہ چشتیہ میں آنا جانا سلامت رہے۔ استغفر اللہ ربی من جمیع ما کرہ اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔